السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسسٹ ورلڈ۔ میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکثر لوگ ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے بغیر دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو سر درد، پیٹ یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو خود ہی فارمیسی سے دوائی خرید کر کھا لیتے ہیں۔ یہ پریکٹس پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں بہت زیادہ کامن ہے۔ ان ادویات کی لسٹ میں اینٹی بایوٹکس بھی شامل ہوتے ہیں جن کو خود سے استعمال کرتے ہوئے انسان کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اینٹی بایوٹک کے بیجا اور بغیر مشورے استعمال سے کون کون سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس ہیں کیا اور کب دریافت ہوئی۔ اینٹی بایوٹک دراصل اینٹی بیکٹیریل ہیں، یعنی ایسے انفیکشن جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس ایسے انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کا ورڈ زیادہ تر ان میڈیسنز کو کہا جاتا ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلی اینٹی بایوٹک دریافت کب کی گئی تو سن 1928 میں سر الیگزینڈر فلیمنگ نے سب سے پہلی اینٹی بایوٹک دریافت کی جسے پینسلین کہتے ہیں، اور یہ ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوئی تھی جب الیگزینڈر فلیمنگ کو اتفاقاً پتہ چلا کہ جن کنٹینرز میں وہ بیکٹیریا کلچر کر رہے تھے ان میں سے ایک کو فنگس لگ گئے اور اس میں موجود بیکٹیریا مر گئے تھے۔ جہاں فنگس لگا ہوا تھا، یعنی فنگس کی گروتھ تھی، وہاں موجود بیکٹیریا مر گئے تھے۔ اس پر فلیمنگ نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس فنگس سے نکلنے والا ایک کمپاؤنڈ بیکٹیریا کے لیے زہر ثابت ہوا۔ اس فنگس کے نام کی نسبت سے ہی انہوں نے اس کمپاؤنڈ کا نام پینسلین رکھ دیا۔ سن 1949 میں فرسٹ ٹائم جو ہمارے پاس اینٹی بایوٹک یوز ہوئی تھی وہ پینسلین تھی، اور تو ایسی ادویات کو پھر اینٹی بایوٹک کی کیٹیگری میں رکھا گیا اور یہ بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ اینٹی بایوٹکس خود سے لیتے ہیں یا اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے مشورے سے لیتے ہیں؟ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ خود سے لیتے۔ بہت کم افراد ایسے ہیں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے مشورے پر میڈیسنز لیتے ہوں گے۔ میں نے کمیونٹی میں ایک پول بھی کرایا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا خود ٹریٹ کر لیتے ہیں، تو میکسیمم لوگوں کا رپلائی سیلف میڈیکیشن تھا، اور بہت سے لوگ بخار، گلے میں درد یا دوسرے کسی وائرل انفیکشن میں خود سے دوائی لے لیتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ آگے چل کر اسی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھ۔ ویسے تو اینٹی بایوٹک لوگوں کو تجویز کی جانے والی سب سے عام دوا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اینٹی بایوٹکس صرف بیکٹیریل انفیکشن میں کام کرتی ہیں۔ اینٹی بایوٹکس وائرل فلو یعنی نزلہ، زکام، عام کھانسی اور بخار میں بالکل کام نہیں کرتی۔ اگر کسی کو ایسے مسائل ہیں تو اس کا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے، فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، یا کوئی ہارمونل وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں جب مرض کے لیے بیکٹیریا ذمہ دار ہی نہیں تو وہ دوا جو صرف بیکٹیریا کو مارتی ہے یا روکتی ہے، جسے اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے، تو وہ کیسے کام کرے گی؟ ریسرچ کہتی ہے کہ آپ جتنی زیادہ اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے اتنے زیادہ بیکٹیریاز میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پیدا ہوگی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا خود میں ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ ان پر دواؤں کا اثر ہونا بند ہو جاتا ہے، اور ایسے بیکٹیریا کو ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ ہماری باڈی میں دو قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے، ایک نارمل فلورا جو کہ یوزفل بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود بیکٹیریا بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہم کسی ایسی بیماری میں اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں جس میں ہمیں اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ بیکٹیریا اس بیماری کا ذمہ دار نہیں ہے، تو ایسے میں بیکٹیریا خود میں تبدیلیاں لے کر آئے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ پھر جب کسی ایسی بیماری کے لیے اینٹی بایوٹکس دی جائیں جس میں ان کی ضرورت ہے تو ایسے میں اینٹی بایوٹکس اثر ہی نہیں کریں کیونکہ بیکٹیریا مضبوط ہو چکا ہے۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں کہ ہمارا سامنا ان مریضوں سے ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے اینٹی بایوٹکس ان پر اثر ہی نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ بیکٹیریا اسٹرانگ ہو گیا ہے اور اینٹی بایوٹکس کے بے جا استعمال سے ریزسٹنس شو کر رہا ہے، اور یہ بات مریض کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اتنی اچھی دوائیں ان پر اثر نہیں کرتی اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ پرسکرائب کی جانے والی میڈیسن۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ ڈاکٹر مریض کو صرف اس وقت ہی اینٹی بایوٹکس دیں جب اس کو ضرورت ہو، اور یہ بات لیب ٹیسٹ سے تصدیق شدہ ہو کہ انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر نمونیا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اسی طرح گردے کا انفیکشن اور سائنسائٹس وغیرہ میں اب اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں
اور دی جانی چاہیے کیونکہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اور ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اینٹی بایوٹکس کا ایک کورس ہوتا ہے 3، 5 یا پھر 7 دن کا، یا پھر 13 سے 14 دن کا بھی ہو سکتا ہے آپ کے انفیکشن کی سیویریٹی کے بیس پہ۔ 3، 5 یا 7 دن کم از کم ڈیوریشن ہے اینٹی بایوٹکس کا، یعنی 3 دن، 5 دن یا پھر 7 دن، اور کچھ اینٹی بایوٹکس 14 سے 15 دن بھی لیتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آپ اگر اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں تو ان کا کورس پورا کریں، بیچ رستے میں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ بیکٹیریا آپ کی دوا کو برداشت کر جائے گا، ریزسٹ کر جائے گا، اور آپ کا انفیکشن کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا۔ تو ہمیشہ دواؤں کو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی مشورے کے مطابق استعمال کیا کریں، اسپیشلی یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں۔ تھوڑا سا فلو ہو گیا، زکام ہو گیا تو اینٹی بایوٹکس پہ اینٹی بایوٹکس ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل پاکستان میں یہ ایک المیہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس ہو رہی ہے۔ ایک پیشنٹ میں 13، 14 اینٹی بایوٹکس ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ٹریٹمنٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، پیشنٹس کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ ڈاکٹرز یا ہاسپٹل نہیں ہے، بلکہ پیشنٹ کی اپنی غلطیاں ہیں جو بے جا اینٹی بایوٹکس کو استعمال کر رہے تھے، اور اب ان میں بیکٹیریا ریزسٹنس شو کر رہا ہے ان اینٹی بایوٹکس پہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ پامان۔